کسٹمر کے سامنے یہ کر لے گا. تو اللہ کو لالچی لوگ پسند بولو نہیں ہے. بارہا تجربہ ہوتا ہے, ہم کسی ضرورت مند کی مدد کر دو, ہمیں تو بہت تجربہ ہوتا ہے نا, کسی ضرورت مند کی مدد کی, وہ ایسا چپکتا ہے بھائی, ایسا چپکتا ہے کہ جان چھڑانا مشکل. وہ جب گزرے گا پیسے مانگنے کے لیے آئے گا, دروازے پہ آ کے بیٹھ جائے گا. ایک عجیب مصیبت, انسان سوچتا ہے ہم نے تو اس کو بھکاری بنا دیا, یہ تو ہماری غلطی ہے. پیسہ ایسی خطرناک چیز ہے, جب بغیر محنت کے ایک دفعہ منہ کو لگ جائے, یہ چرس اور ہیروئن سے زیادہ نفع ہے. لوگوں کو مفت بھیک دے دے کے بھکاری مت بناؤ. یہ جو اسلام نے آپ کو اتنا خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوٹ لے کے ایسے ہی لوگوں کو بانٹنا شروع کر دو. بھکاری مت بناؤ لوگوں کو. جہاں خیال پیدا ہونا کہ سامنے والے کے دل میں لالچ پیدا ہونا شروع, وہیں روک لو. اس کو بگاڑنا تھوڑی ہے ہم نے. خیر یہ ایک الگ موضوع ہے کہ خرچ کہاں کرنا ہے, یہ تو اس کی تو بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے. لیکن ذہن میں یہ بات بٹھا لیں کہ اللہ کو, اگر آپ اللہ پر, آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ کو خرچ کرنا نہیں بلکہ خرچ کرتے رہنا ہے. جیسے کھانا ایک دفعہ نہیں کھایا جاتا, ہمیشہ کھاتے رہتے ہیں موت تک. نماز ایک دفعہ نہیں پڑھی جاتی, موت تک انسان پڑھتا رہتا ہے. تو سخاوت کا بھی اسلام میں یہی اصول ہے, ایک آدھ دفعہ نہیں, کنٹینیو یہ کام کرتے رہنا ہے, کرتے کرتے مرنا ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, اللہ کہتے ہیں ہمارے نیک بندوں کے مال میں سائل جو مستحق بھکاری ہیں, مستحق ہیں, ان کے لیے اور محروم لوگوں کے لیے حق ہے. وہ سمجھتے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ان کو کھلانا. تو خوب خرچ کرو. ولا تخش من ذی العرش اقلال, حدیث میں آتا ہے, حضرت بلال سے آپ نے فرمایا انفق یا بلال, اے بلال خرچ کر اللہ کے لیے, اور عرش والے سے فقر و فاقہ کا خوف مت کر, وہ دے گا تجھے دوبارہ. اور اپنے گھر والوں کو بھی ترغیب دینی چاہیے خرچ کرنے کی. آج ہمارے یہاں بعض دفعہ مرد تو خرچ کر رہے ہوتے ہیں, گھر میں عورتوں کو ترغیب نہیں دے رہے ہوتے. جب یہ نماز کی طرح ہے تو جیسے نماز مردوں پہ ہے عورتوں پہ بھی ہے نا, تو ہمارے نبی تو اپنی ازواج کو کہتے تھے خرچ کرو, حالانکہ گھر میں 40 دن چولہا نہیں جل رہا, لیکن ان سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو, خرچ کرو. اور چولہا جلتا بھی اسی لیے نہیں تھا کہ جو نبی کے گھر میں آتا شام ہونے سے پہلے صدقہ ہو جاتا تھا. بچوں کو تربیت دیں خرچ کرنے کی. گلک بنا کے رکھے ہوئے ہیں, گلک جس میں بچے کیا کرتے ہیں جمع, ان کو یہ عادت خراب کرنے والی بات ہے. گلک کے بجائے صدقہ باکس بنا کے دیں, سمجھ رہے ہیں, اس پہ کیا لکھ دیں, گلک ہی بولتے ہیں نا, اس پہ لکھ دیں صدقہ باکس. اس میں جو پیسے جمع ہوں گے وہ کیا ہوں گے, صدقہ. بچپن سے بچہ جب جمع کرتا ہے اس میں مال کی محبت بڑھتی ہے. باپ کو چاہیے اس کو بتا دے بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت. یار بول ہی نہیں رہے آپ لوگ, تو نہیں ہے بولنے میں کیا جا رہا ہے. جب بیٹا جمع کر رہا ہے نا جیب خرچی جوڑ کے, اس کو بولو بیٹا تمہارا باپ زندہ ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. بلکہ اس سے بھی اوپر کی بات, اللہ رزاق ہے, تمہیں جمع کرنے کی ضرورت نہیں. وہ اللہ جمع کرتا رہتا ہے ہمارے لیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ, آسمان سے پانی برساتے ہیں, زمین میں جمع کر دیتے ہیں تمہارے لیے. تو اسٹوریج کا اللہ نے پہلے سے ہمارے لیے انتظام کیا ہوا ہے. پھل چھلکوں میں محفوظ ہو جاتے ہیں, انار کا چھلکا اندر سے انار کو سیو کر لیتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو جمع کرنے کا سسٹم ہے وہ کیا ہے ہمارے لیے, کافی ہے. اب بچہ کہے گا ابا پھر کھائیں گے کہاں سے, کمائیں گے کہاں سے, تو اس کو بتا دو بیٹا جو 2 ٹانگیں اور 2 پاؤں لے کر آئے ہو نا, یہ اس لیے تاکہ کنٹینیو کماتے رہو بیٹھ کے. کیا کرتے رہو, کماتے رہو بیٹھ کے. بارشیں بھی برستی رہیں گی اور نلکے میں پانی آ رہا ہے. وہ معین اختر نے کہا تھا
انور مقصود نے معین اختر سے پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ خیریت ہے، نلکے میں پانی بھی آ رہا ہے، پنکھا بھی چل رہا ہے، پیٹرول بھی گاڑی میں ڈل جاتا ہے۔ اس نے کہا یار پہلے پاکستانی ہو جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو، سب کچھ صحیح ہو رہا ہے، رہتے کہاں؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں۔ صحیح ہے؟ اس نے کہا کیا؟ دبئی میں رہتے ہیں۔ تو رمضان میں سخاوت کا دریا، اس لیے رمضان میں دوسرے مہینوں کی نسبت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ زیادہ خرچ۔ اب سب سے بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے خرچ کریں کہاں، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ افطاریوں کے ڈبے بانٹ رہے ہوتے ہیں لوگ باہر کھڑے ہو کے، ثواب مل جائے گا اس میں۔ دیکھو آپ انویسٹمنٹ جب آپ کرتے ہو، آپ کو پتہ ہے یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 2 کروڑ کا بکے گا، اور یہ پلاٹ ایسا ہے 1 کروڑ کا خریدوں گا 1 کروڑ 1 لاکھ کا بکے گا، تو کہاں انویسٹمنٹ کرو گے؟ جہاں ڈبل پروفٹ مل رہا ہے۔ ابھی آپ جو افطاری کے ڈبے لوگوں میں بانٹ رہے ہو، اس میں تو 99% لوگ غیر مستحق ہیں جو اپنے گھر میں سموسے پکوڑے کھا سکتے ہیں، تھوڑا سا لیٹ ہو گئے گھر پہنچنے میں، یہی ہو جائے گا نا، آدھے گھنٹے بعد افطاری کر لیں گے، راستے میں کھجور سے روزہ کھول لیں گے۔ تو مستحقین کو تلاش کر کے میں کہتا ہوں ایک مستحق گھر، اس کی کفالت کر لینا، یہ زیادہ ثواب ہے بنسبت آپ لاکھوں روپے ہوا میں ایسے اڑا رہے ہو۔ خرچ کرنے کا مقصد غربت کا خاتمہ نہیں ہے، بنیادی مقصد تو اللہ کی رضا ہے، لیکن اللہ کی رضا ہے اسی وقت جب آپ زیادہ سے زیادہ مستحق کو تلاش کر کے دیں گے، رضا اللہ کی اسی میں ہے۔ جان چھڑانے کے لیے خرچ کرتے ہیں جو کر بھی رہے ہیں نا، جان چھڑاؤ بس، یوں پکڑا دو بس، چھوڑو یار۔ عربوں کی عادت ہے نا سخاوت، اس کا کتنا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں پاکستانی اور بنگلہ دیشی لوگ۔ ہم ناظم آباد میں رہا کرتے تھے، ایک بندہ کنٹینر بک کرا کے لایا ہے، ہم نے کہا کوئی بڑا تاجر ہے بھائی، دبئی سے کنٹینر آ رہا ہے اس کا، مال ہی مال اس میں، پتہ چلا حرم میں بھیک مانگی اس کمبخت نے، بڑی بڑی بلڈنگیں بنا لی حرم میں بھیک مانگ کے۔ اب عرب کیا کرتے ہیں، میں نے وہاں دیکھا ہے، وہاں عرب عورتیں بھی طواف کر رہی ہیں، مرد بھی طواف کر رہے ہیں، اس کے بعد جب پاکستانی لوگ جن اوقات میں جاتے ہیں نا، وہاں اکثر پھر عرب نہیں ہوتے، جیسے حج کے سیزن میں آپ کبھی ایسے موسم میں جائیں نا جس میں عرب زیادہ ہوتے ہیں، میں گیا ہوں، تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، بس باہر نکلتے ہوئے پاکستانی جو ہے نا گھننے بن کے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں گے ان کے سامنے، ایسے مسکین کی صورت بنا کے دل چاہتا ہے لپٹ کے رونا شروع کر دو اس کے ساتھ۔ اس سے زیادہ غریب بیچارہ دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں۔ وہ ایسی صورت بناتے ہیں تو عربی لوگ، عربی عورتیں بھی، عربی مرد بھی، وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آ کے نا، وہ نوٹوں ان کے تو ریال ماشاءاللہ، سخاوت بھی اللہ نے دی ہے، دل بھی بڑے دیے ہیں، پیسے بھی دیے ہیں، تو گڈی نکال کے، اچھا وہ پھونک مار کے نا جیب تھوڑی سی کھول کے رکھتے ہیں، میں نے دیکھا ہے ایسے گھننے بن کے نا یوں آ کے جھاڑو لے کے کھڑے ہو جائے گا یوں، تاکہ اور غریب لگے، پتہ نہیں جھاڑو بھی کہیں سے اٹھائی ہے، ادھار چل رہی ہوتی ہے جھاڑو، ایک ہی جھاڑو نا، آپ زیادہ تحقیق کریں، ہو سکتا ہے کمیشن پہ چل رہی ہو جھاڑو، وہ ریٹ لگ رہے ہیں اس کے، تو وہ جا رہے ہیں، وہ جیب میں پیسے ڈال کے نکل لیے، وہ تو کر رہے ہیں، اللہ ان کو اس کا اجر دے، لیکن یہ کوئی اچھی حرکت نہیں ہے، اس سے لوگ بھکاری بن رہے ہیں۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے تو بھائی مستحق تلاش کرو آپ، لیکن مستحق تلاش کرنے میں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کرنے کے لیے پبلک تیار نہیں ہے۔ دیکھو ایک تو ہے رشتہ داروں پہ دینا، اس کے لیے تو مستحق ہونا ضروری نہیں ہے، رشتہ داروں پہ تو ویسے ہی خرچ کر لو۔ آج رشتہ داروں کی دعوتیں کی جاتی ہیں، ان کو کیش اماؤنٹ نہیں دیا جاتا، رشتہ داروں کو کیش اماؤنٹ دیا کرو، بس بات سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں، کیا کیا کرو رشتہ داروں کو، بولو نا، کیش اماؤنٹ، سمجھتے ہو، لفافے میں نوٹ ڈالو، گوند لگا کے، الفی تو خیر نہیں لگتی اس پہ، گوند لگا کے بند کیا لفافہ، اس پہ لکھ دیا ہدیہ، اور بھائی کو پکڑا دیا جا کے، سب کے سامنے نہیں، چھپڑ میں لے جا کے کیا کر دیا کہ یار تو میرا بھائی ہے، یہ لے، ویسے تو کہتے رہتے تو میرا بھائی ہے، تو میری بہن ہے، تو میرا ماموں ہے، تو میرا چاچو ہے، تو وہ تو کیا ہو گیا اس میں، تو ساری دنیا کو پتا ہے، اس کے ڈی این اے کراؤ، ماموں نکلے گا آپ کا ہی۔ ایسے تو ہم اللہ کو بھی کیا کہتے ہیں، وہ میرا اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، تو اللہ بھی نہیں مانتا ہی ہے،
یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ اپنی بیوی کو کہہ رہے ہو تو میری بیوی ہے میں تیرا شوہر ہوں، کہہ رہی ٹھیک ہے بھائی، پھر واپسی پہ ایک درجن انڈے لیتے ہوئے آنا. پھر انڈے نہیں لے کے آؤں گا. چل بھائی آٹا لے کے آ. آٹا نہیں لے کر آؤں گا میں. اچھا مہر کی رقم دے دو، 20 سال ہو گئے شادی کو، نہیں مہر نہیں دوں گا. بچوں کی فیسیں دے دو، وہ بھی نہیں دوں گا. تو میری بیوی ہے میں تیرا شوہر. وہ کہے گی لعنت ایسے رشتے پر، کس کام کا میاں ہے تو. تو ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے، تو میرا اللہ ہے میں تیرا بندہ. اللہ کہتا ہے روکڑا نکالو، پیسہ نکالو. اگر میں اللہ ہوں، میں کہہ رہا ہوں پیسہ نکالو، میری خاطر خرچ کرو. آپ کہہ رہے ہیں اللہ تو میرا اللہ میں تیرا بندہ. آپ کہہ رہے ہیں یہ میرا بھائی ہے میں اس کا بھائی ہوں. تو اللہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمہارا بھائی ہے تو اس کے لیے تم نے کیا کیا ہے؟ خونی رشتہ ہے نا اس میں، اور عام آدمی میں فرق ہے. یہ بہن ہے تو خونی رشتہ ہے، تو کیا کیا؟ کہہ رہے ہیں یہ میری بہن ہے میں اس کا بھائی ہوں. یہ کیا ہم نے. بچپن میں اکٹھے پلے بڑے ہیں تو وہ تو اکٹھے اس لیے کہ ایک گھر میں پیدا ہو گئے تو مجبوری تھی، اور یہ تھوڑی کہ پیدا اس گھر میں ہوئے وہ وہاں رہے گا وہ اس گھر میں رہے گا. تم نے کیا کیا؟ تم نے کچھ بھی نہیں کیا. یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں کیا ہوں، بھائی ہوں یا کیا ہوں میں.